السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس سیمینار کے صدر باوقار، ہم سب کے مربی اور استاد دکتور فضل الرحمن حفظہ اللہ، مہمان خصوصی برطانیہ سے تشریف لائے جناب مولانا شیر خان جمیل احمد عمری حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اور جماعت سے وابستہ حضرات، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اور ہم سب کی معمولی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے تمام ٹرسٹیان کو اس عظیم الشان خدمت کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے نہ صرف یہ ہے کہ اس سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، بلکہ اس سے بڑی خدمت یہ ہوئی کہ ہماری جماعت کے ایک بزرگ اور نامور عالم دین جناب مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کے تعلق سے اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر جماعت کے اہل قلم حضرات کے بہت قیمتی مقالات موصول ہوئے اور ماشاءاللہ وہ چھپ بھی چکے ہیں اور کتابی شکل میں بھی آ چکے ہیں۔ اس کے لیے میں خاص طور سے اپنے برادر فاضل جناب مولانا عبد الجلیل مکی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو اپنا پہلا کارنامہ جماعت کے سامنے پیش کیا ہے، ویسے وہ پوری زندگی جماعت کی خدمت کرتے رہے، لیکن یہ قابل قدر کارنامہ جو انہوں نے جماعت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ان کا پہلا کارنامہ ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے اس قسم کے کاموں کا سلسلہ وہ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ تاریخی جامع مسجد اس سلسلے میں تاریخ کے اندر محفوظ کی جائے گی، اور محفوظ ہے، اور اس کی خدمات دنیا جانتی ہے۔ میں نے مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ کی ایک کتاب پر تبصرہ کیا ہے اپنے مقالے میں۔ کتاب کا نام ہے تحریک جماعت اسلامی اور مسلک اہل حدیث۔ یہ مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی بڑی اہم کتاب ہے۔ میں نے اپنے اس مقالے کی تمہید میں مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کو ہمہ صفت موصوف عالم دین قرار دیا ہے، اور یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تمام میدانوں میں اور مختلف محاذوں پر مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے اور خدمات انجام دی۔ بیک وقت وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، مناظر بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور پوری زندگی ان کی دعوت اور تبلیغ کے اندر گزری ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں، بہت کتابیں اور قیمتی کتابیں لکھی ہیں، لیکن مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی خدمات اس لحاظ سے ہماری جماعت کے لیے نہایت قابل قدر ہیں کہ مسلک کے دفاع کے حوالے سے انہوں نے زبردست خدمات انجام دی ہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے، اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ یہ کتاب جس پر میں نے تبصرہ کیا ہے،
یہ مسلک اہل حدیث کے دفاع کے تعلق سے بڑی ہی گراں قدر اور بڑی ہی قیمتی کتاب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تالیف کا پس منظر لکھا ہے کہ ان دنوں جماعت اسلامی کا زور تھا، تحریک جماعت اسلامی، اور اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جماعت اسلامی والے یہ کہہ کر کے اہل حدیثوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور ہمارے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہہ کر کے ہماری جماعت کے نوجوانوں کا اغوا کرتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور جس فکری گمراہی کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں وہ جماعت کے اچھے اچھے نوجوانوں کو متاثر کر کے اس گمراہی کے اندر وہ شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مختلف مقامات سے میرے پاس خطوط آئے، بہار سے بھی ایک خط آیا جس میں اسی بات کا شکوہ کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی نام کی ایک تحریک اس علاقے میں برپا کی گئی ہے اور وہ لوگ ہماری جماعت کے افراد کو دھوکہ دے کر کے اور یہ کہہ کر کے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور ہمارا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری جماعت کے نوجوانوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسا رہے ہیں۔ لہذا مولانا نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور مولانا محمد اسماعیل گجرانوالا رحمہ اللہ کی بعض تحریروں، ان کے بعض مقالات، خاص طور سے حجت حدیث اور جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث، ان دونوں کتابوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے مولانا نے ان کی گمراہیوں کو واضح کیا۔ سب سے پہلے مولانا محمد داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک اہل حدیث کا بڑا مختصر اور بڑا جامع تعارف پیش کیا، اور اس کے بعد تحریک جماعت اسلامی کی گمراہیوں کو ان کی کتابوں کے حوالے سے مولانا نے واضح کر کے یہ نمایاں کیا اور اس شبہے کا پورے طور سے ازالہ کیا کہ جماعت اسلامی کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گمراہ مسلک ہے، اس کے فکر کے اندر اور اس کے منہج کے اندر اور اسی طریقے سے اس کے بعض مسائل کے اندر بھی بڑی گمراہیاں ہیں۔ اس طریقے سے مولانا نے جماعت کے قیمتی نوجوانوں کو اس گمراہی سے بچانے میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔